میاں ایک ہندو اور اسی طرح کے اور جو مذاہب ہیں دوسرے بدھ مذہب وغیرہ ہندو وغیرہ، اور یہ ان کے یہاں تو رقص بہت زیادہ عام ہے، اور اس کی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رقص چونکہ ان کے یہاں جو ناچ گانا ہے، رقص تو نہیں ہے ناچ گانا ہے، یہ تو مذہب کا ان کا حصہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر سے اس کا ناچ گانا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اسلام جب ظاہر ہوا تھا مکہ مدینے میں، اس وقت بھی لوگ جو طواف کرتے تھے تو وہ ناچتے تھے، تو پتہ چلا جی یہ جو ناچ گانا یہ تو پرانا ہے، تو یہ آپ کیسے منع کر رہے ہیں کہ جی یہ تو اس شخص کی فطرت میں ہے انسان کی، پھر آپ ناچ گانے کو منع کرتے ہیں؟ یہ تو باقاعدہ ناچ گانے کو مذہب کا حصہ دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد ہیں؟ دیکھیں، وہ اپنے مذہب کے حوالے سے بات کرتے رہے، ہمارے یہاں پر کسی سے مناظرہ تو ہے نہیں۔ مناظرے کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر دلائل ہوتے ہیں، اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ بھائی کفار کے لیے ہم یہ کہتے ہیں لکم دینکم ولیہ دین، تمہیں تمہارا دین ہے۔ اب مجوسیوں میں تو بہن سے شادی کر لیتے ہیں، وہ بولیں گے کہ وہ آپ کو دلیلیں دے دیں گے کہ بھائی کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، بہن سے شادی کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو کوئی عقل کا اندھا کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا فرق ہے، بھائی اگر جمع کر لیں تو کیا ہے، ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا، اچھا دونوں بہنوں کا گھر بس جائے گا، ایک ہی گھر میں ہوں گے، دونوں بہنیں بہنیں بن کے رہیں گی، کچھ بھی کہہ سکتا کہنے والا۔ بھائی ان کی ہمارے بطور اسلام اور بطور مسلمان ہم نے اس بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو بالکل فریش ہیں اور ثابت ہیں۔ پرانی باتیں جو پرانے مذاہب میں بہت ساری باتیں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں، فطرت تو ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جو شخص ظلم کرتے ہیں تو کیا انسان کی فطرت میں ظلم ہے کہ نہیں؟ انسان ظلم کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، تو اسلام تو شریعت تو اسلام تو ظلم سے روک رہا ہے اس کو۔ اب کیا کہیں گے یار ظلم سے نہیں روکو بھائی، ظلم فطرت ہے یار ہماری، کیا کریں، کوئی ایک تھپڑ مارے گا ہم دانت توڑ دیں گے اس کے۔ اب ایک تھپڑ کا جواب تو ایک تھپڑ تھا نا، دانت توڑنا تو ظلم میں آیا، لیکن لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا کہ جو انگلی اٹھائے گا ہم اس کا بازو توڑ دیں گے۔ بھائی آپ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا ظلم کرنا، اگر آپ اس پر آتے ہیں تو۔ اکثر انسان انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، فطرت میں تو یہ جو ہے نا کب ہے کہ انسان کے ناخن کاٹے جائیں، بھائی ناخن بڑھ رہے ہیں بڑھنے دو، فطری طور پہ ہے نا، خلافی فطرت آپ اس کے ناخن کاٹ رہے ہیں۔ سکھ یہ تو کہتے ہیں تو پھر اچھا ناخن کاٹ لیتے، باقی چیزیں نہیں کاٹتے، مطلب اپنی فطرت اور اپنے سارے معاملہ، اور انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ہمارا دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ رسول کا سمجھایا ہوا ہے، ہم اس پر صرف فالو کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، کہ اگر کسی مذہب کے پاس ایسی کتاب ہے تو وہ لے کر آئے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مانو۔ بھائی احادیث کا کسی کے پاس اپنے نبی کے بتائے بھی اتنی باتیں ہیں سند کے ساتھ تو وہ لے آئیں، کسی مذہب کے پاس کہ جو نام سے وہ یہ بھی بتایا کہ یہ کون ہے، کس نے بتایا، کس کو بتایا، وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا قبیلہ کیا تھا، سارے راویوں کا ریکارڈ ہو، پورا انسائکلوپیڈیا ہو، کسی کے پاس ہے؟ تو سب سے زیادہ اتھینٹک مذہب تو عقلی بنیاد پہ ہمارا ہے، اسلام ہے، عقلی بنیاد پہ۔ تو اس لیے ہم ایز اے ہول ہم ایک مذہب کے طور پہ، ایک دین کے طور پہ اسلام کو ماننا بالکل عقل کا تقاضا ہے۔ یار یہ بالکل فریش بھی ہے، وہ بالکل محفوظ بھی ہے،
اور بالکل جینین حالت میں ہے. باقی مذاہب ہیں اگر وہ جینین ہے تو ان کا تو کوئی تاریخ ہی نہیں معلوم نا. مطلب ہے کہ جو جتنا پرانا ہے اتنا زیادہ مسخ شدہ ہے. وہ جو مذہب جتنا پرانا ہے اسلام کو چھوڑ کر وہ اتنا زیادہ مسخ شدہ ہے. جب کہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو ہمارے نبی تھے. یعنی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دنیا کو بتایا پیش کیا وہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام والا تھا. تو سب سے پرانا بھی ہمارا ہوا یوں اور سب سے فریش بھی ہمارا ہوا. تو بیچ میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی مذاہب میں مختلف جگہوں پر, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کہ افریقہ کے کتنے سارے ابھی جو نا علاقے ہیں جہاں لاکھوں لوگ ہیں, سینکڑوں قبائل ہیں جو کپڑے بھی نہیں پہنتے, آدم خور ہیں, انسان کا گوشت کھاتے ہیں. وہ بولیں گے یار یہ تو فطرت انسانی ہے, انسان کا گوشت کھانا. اب آپ بولیں گے نہیں, تو بولیں گے کہاں لکھا بھائی, نہیں ہم تو کھاتے ہیں, ہماری تو فطرت. تو اب کسی کی بات ہے وہ اس پر حجت ہوگی, ہم پہ حجت نہیں ہے. جس کے مذہب میں ہے بھائی وہ اپنے مذہب کو دیکھے, ہمارے سے ہمارا سے کیا تعلق, تو یعنی ہمارا کیا تعلق اس سے لینا دینا. اگر وہ مسلمان ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرنے کے پابند ہیں, تو وہ بھی فالو کریں. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بھائی تم اپنے راستے خوش, ہم اپنے راستے خوش, سیدھی بات ہے. اگر آپ کو کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو کسی عالم دین سے اسلامی اس پہ اسلام اور دیگر مذاہب کا آپس کا مناظرہ کر لیں, اور 1000 بار ہوئے ہیں تو. ایک دفعہ ایک پادری سے میری بات چیت ہوئی, ہم لوگ جا رہے تھے تو بس میں ہی تھا, تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا بات چیت ہوئی, تو کہنے لگا کہ بھائی ہمارے مذہب میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کا مذہب کہاں سے پتہ چلا؟ کہہ رہا ہماری کتاب میں. میں نے کہا کہ کون سی کتاب؟ کہہ رہا بائبل, انجیل. میں نے کہا اچھا کتنی طرح کی انجیلیں ہیں آپ کی, کون سی والی انجیل میں ہے یہ باتیں؟ کہہ رہا انجیل تو ایک ہی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو نہیں پتا انجیلیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 52 52 انجیلیں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہماری تو ایک ہی کتاب ہے قرآن پاک. کہنے لگا, اب وہ خاموش ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری کتاب ہے یہ تمہیں یاد ہے؟ کیوں؟ کہنے لگا یہ سوال میں نے یوں اس سے کیا. کہنے لگا جی ہماری کتابوں میں بھی سب کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں. میں نے کہا یار تمہاری کتابیں نا اصل میں محفوظ نہیں ہیں, اور جیسی آئی تھی ویسے نہیں ہے. کہنا نہیں بالکل اسی حالت میں ہے. میں نے کہا بھائی کچھ پڑھو لکھو تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آئے, تم اپنے کسی بڑے سے پوچھ لو محفوظ ہے کہ نہیں ہے. کہنا نہیں محفوظ ہے. میں نے کہا اچھا چلو تمہیں کچھ یاد ہے اپنی انجیل میں سے؟ میں توہین نہیں کر رہا ہوں, تو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم تورات شریف, زبور شریف, انجیل شریف جب یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھیں. قرآن پاک کے بعد ان کی تلاوت اور ان پر عمل منسوخ ہو گیا, لیکن ان پر ایمان ہمارا ابھی بھی ہے کہ جب نازل ہوئی تھی تو اپنی اصلی حالت پہ تھیں اور صحیح تھی. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے, لیکن میں تمہاری تعریفوں کا بتا رہا ہوں کہ جو تمہارے مختلف ادوار میں اس میں تبدیلیاں لوگوں نے کر دیں, اس کی وجہ سے وہ اب ناقابل اعتبار ہو گئی ہیں کتابیں. تو یہ جو ہے نا بتاؤ کہ تمہیں کچھ یاد ہے تمہاری مذہبی کتاب میں سے؟ تو بغل جھانکنے لگا کہ نہیں مجھے یاد تو نہیں ہے. میں نے کہا میں اپنی کتاب میں سے تمہیں کچھ سنا دیتا ہوں. اور میں نے کہا اگر پورا سننا ہے تو آ جاؤ, ہمارے 6 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے, سبحان اللہ. 8 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے, وہی سنائے گا جو پوری دنیا میں ہے, ایک ہی قرآن ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اندر.
اب وہ خاموش ہو گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, خاموش ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا کافر. تو مسلمانوں سے تو کوئی آج تک کلام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا. ہم سے کون کلام کرے گا بھائی؟ میں بطور یعنی تحدیث نعمت ایک جو ہے نا مسلمان کے طور پہ بطور تحدیث نعمت ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ نہ کسی کے پاس اس کی کتاب سلامت, نہ اس کے پاس اس کے نبی کا طریقہ سلامت کسی اور مذہب کے پاس, نہ اس میں کیٹیگریز, نہ اس میں اتنی تحقیق اور تدقیق, نہ اس کے راویوں کا پتہ کسی کو کہ راوی کون ہے اس کا اور یہ کون ہے وہ کون ہے, کس نے کس سے کتنی بات کی, اتنا حصہ اس سے ثابت ہے تو اتنا حصہ اس سے ثابت ہے, یہ الفاظ یوں نہیں, یہاں پہ زبر ہے یہاں پر زیر آیا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے. کسی کے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے اپنے نبی کی, وہ ہم سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عقلی اور نقلی دلائل سے, یعنی نقل جو آ رہی ہے ہماری, قرآن پاک سب سے یا اسلام سب سے زیادہ قدیم بھی ہے اور سب سے زیادہ جدید بھی ہے اور سب سے زیادہ محفوظ بھی ہے, سب سے زیادہ عقل کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے, بلکہ عقل کو روشنی دیتا ہے, عقل کی رہنمائی کرتا ہے, روح کو سیراب بھی کرتا ہے, دل کو اطمینان بھی دیتا ہے. یہاں سب کچھ ہی تو ہے ہمارے اسلام میں. باقی جن کے پاس نہیں ہے وہ کوئی کوکین لیتا ہے, کوئی ناچتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, اپنی تسکین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بعض کو پابندیاں لگتی ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر دیتے ہیں, وہ انکار مذہب میں تسکین تلاش کرتے ہیں. کیا ان کو تسکین مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. دنیا گواہ ہے اس بات کی. مسلمان جب سے اسلام آیا تعداد میں بڑھ رہے ہیں, ہاں بڑھ رہے ہیں نا. کتنے جو ہے نا مسلمان ہیں معاذ اللہ جو ہندو ہو گئے, جو کافر ہو گئے, جو عیسائی ہو گئے, جو بد مذہب ہو گئے, غیر مذہب میں ہو گئے. کون ہے؟ دوسرے لوگ ہی ہوتے ہیں مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو تھے. اب 1.5 ارب کے قریب ہیں مسلمان, ہے نا, اور ان کے دلائل کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے دلائل کا توڑ کسی کے پاس نہیں. یہ تو ہماری, ہم یعنی جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ہماری یہ سادگی ہے یا بے وقوفی ہے یا ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ کفار ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. اصل تو ہمیں ان پہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ یار تم اتنے ایسے مذہب کو مانتے ہو جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, اوریجن ہی نہیں پتا اس کا, وہ ایسے بھی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہو. مثال کے طور پہ بت پرستوں کی بات کرتا ہوں میں, کسی کی دل آزاری کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, ایک سمجھانے کے لیے ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں. اب سوچیں ایک انسان جو کہ ایک بت کا خالق ہے, یعنی اس کا کاریگر ہے, اس نے اس کو بنایا ہے, بنانے کی پھر جیسا چاہا بنایا اور پھر جہاں چاہ رکھ دیا, پھر اس کو وہ سجدہ کر رہا ہے. عقل اس بات کو مانتی ہے؟ عقل کے خلاف ہے یہ بات. اسی طرح ہر دین, ہر مذہب, دین تو نہیں ہے, ہر مذہب کے اتنے پوائنٹس ہیں کہ جو وہ ہم سے آ کے بات کریں مسلمانوں سے تو ان کو سمجھ میں آئے گی کہ یار وہ لوگ کتنے اندھیرے میں بیچارے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ہمیں قائم رکھے. ہم کسی پہ ٹونٹنگ نہیں کرتے, لیکن اگر وہ چاہیں تو یعنی علماء سے, یعنی علماء اہل سنت سے جو عشاق ہوں ان سے کبھی بات کرنا, جس کو بھی جو بھی سن رہا ہے کسی ایسے کے پاس جائیں جو ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہو, کما حق کو ہوں, کوشش کرتا ہو تعظیم کرنے کی.